اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی اور حکم دیا ہے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو، اور پرندوں کو بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ سورہ سبا کی 10ویں آیت ہے۔ اس میں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سورہ آل عمران 3 پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو حکمت اور نبوت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت طالوت جو بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ تھے، ان کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لشکر میں تھے ایک سپاہی کی طور پر، اور پھر حضرت طالوت جو دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن جالوت، اس کو انہوں نے قتل کیا۔ قتل داؤد جالوت وعطاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ جو دشمن تھا مسلمانوں کا اور طالوت کا، جس کا نام جالوت تھا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو ترقی ہوئی اور انعامات سے سرفراز کیا گیا۔ وآتیناہ الحکمۃ، اور حکمت دی گئی، نبوت دی گئی، اور دیگر انعامات سے ان کو سرفراز کیا گیا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کا ذکر فرمایا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے فضل عطا فرمایا۔ فضل سے مطلب زیادہ دے دینا، اور یعنی اتنا دے دینا کہ جو دوسروں کو نہیں دیا گیا ہے۔ دیگر انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت سی چیزیں اضافہ کر کے دی تھی، انعامات سے سرفراز کیا گیا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2 ہی لوگ ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی ہے، جس میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اس کے بعد ساری دنیا کی حکومت اور سلطنت ان کو عطا فرما دی تھی، اور پھر ان کو جو معجزات دیے گئے تھے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی یعنی بہترین اور خوش آواز دی تھی، خوش لہنی سے وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے، یعنی پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے اور اس کو سنتے۔ تو اس میں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً کہا۔ سورہ 7 پارہ 23 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ یہ کہ پرندے بھی جو ہے ان کے پاس آ جاتے، اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا ان کے لیے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اور پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا اور مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملائیں، اور جب وہ تسبیح بیان کریں اللہ کی اور زبور پڑھیں تو پھر وہ ان کو جو ہے وہی پڑھ کر ان کے طرف لوٹائیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا ان کو، پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی۔ تو اس میں جو ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ جو کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے، یعنی دنیا میں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی ہو، یعنی ہر چیز ایک ایک کنکر پتھر سے لے کے ایک درخت اور ایک پتا ایک ٹہنی سب کچھ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، حیوانات، جمادات و نباتات۔ لیکن پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے، لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں کہ وہ کیسے تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے معاملے میں ان کو جو معجزہ دیا گیا تھا تو ہو سکتا تھا کہ وہ جو تسبیح بیان کرتے تھے پہاڑ اور پرندے، لوگ بھی وہ تسبیح کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ آج بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، سارے حیوانات بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور سارے جو ہے درخت اور جو ہے شجر و حجر سب جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن اس وقت ان کی وہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی بات کو سمجھتے تھے اور سارے لوگ سمجھتے تھے۔ اور پھر ایک
اور معجزے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی لوہا جو اتنا سخت میٹل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں معجزاتی طور پر ایسا نرم کر دیا تھا جیسا کہ موم، اور اس کو بغیر گرم کیے اور بغیر ہتھوڑا چلائے اور بغیر کسی اوزار کو استعمال کیے وہ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے تھے، وہ لوہے کو نرم کر دیے تھے، ہاتھوں سے موڑ کر اس کے ذرہ کی جو ہے صنعت اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دی تھی، ذرہ بنانے کی صنعت، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہی ان کے معجزے کا اور ان کو جو ہے جو الگ سے جو خصوصیت دی گئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بہت سی صنعت و حرفت کی چیزیں سکھائی تھی اور فن سکھایا تھا، کاریگری سکھائی تھی، مختلف پیغمبروں کو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں یعنی بیج کو بونا اور درخت اگانا اور پھر اس سے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنا سکھلایا تھا، سب سے پہلے پیغمبر تھے، اس لیے کھانے پینے کی جو حاجت ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا فن اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا کہ کیسا جو ہے زمین میں بیجوں کو بویا جاتا ہے پھر درخت کو اگایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام اس کے بعد کے پیغمبر ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے، ان کو قلم بنانا اور اس سے لکھنا سکھایا اور پھر ان کو جو ہے کپڑا بننا اس کا استعمال کرنا سکھایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی جو ہے تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہا کا ایک مقام پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شپ بلڈنگ سکھائی تھی کہ جہاز، پانی کے جہاز کیسے بنانا ہے، اور یہ فرما دیا تھا کہ ہماری نظروں کے سامنے تم بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین آ کر اللہ کے حکم سے ان کو وہ بات بتائی تھی اور سکھلا دیا تھا کہ کشتی کیسی بنانی ہوگی، پانی کا جہاز کیسا بنانا ہوگا، وہ ساری تفصیلات ان کو بتا کر ان کو سکھلا دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر بہترین قسم کے محل اور گھر اور مسکن بناتے تھے، تو وہ فن اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دیا تھا۔ تو اس قسم سے بہت سے فنون اور صنعت حرفت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے عام کی اور ان کو سکھایا، اور پھر اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی تھی، ان کو حکومت اور سلطنت اور نبی بنایا گیا تھا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے سلسلے میں وہ یہ کرتے تھے کہ حضرت ابن کثیر نے جو ہے اس کو روایت کیا ہے کہ راتوں میں نکلتے تھے بھیس بدل کر حضرت داؤد علیہ السلام، اور دیکھتے تھے کہ اپنی رعایا کے تعلق سے سوالات کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں، داؤد کیسا آدمی ہے، اس کی حکومت کیسی ہے، یعنی وہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، چونکہ ان کی حکومت میں بہت ہی عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا، اس لیے ساری رعایا ان سے خوش تھی اور وہ سب کے سب ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے سلسلے میں ایک فرشتے کو جو ہے انسان کی شکل دے کر ان کے پاس بھیجا، اور وہ بھی جو ہے ان کے پاس آیا تو پھر اس سے بھی جو ہے وہ ایسا ہی سوال کرے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، تو اس فرشتے نے کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے، اپنے رعایا کے ساتھ بھی بہت اچھا رہتا ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے، اگر وہ کمی پوری ہو جائے تو وہ کامل ہو جائے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کمی ہے داؤد میں، تو پھر وہ اس فرشتے نے کہا کہ اس میں کمی یہ ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کا جو خرچہ ہے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے وہ بیت المال سے لیتا ہے، اگر بیت المال سے نہ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے الہزاری کی اللہ سے اور دعائیں کی کہ اے اللہ مجھ کو کچھ ایسے کام سکھا دیجئے اور مجھ کو ایسے فن سکھا دیجئے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے یہ دعا کو قبول فرما لیا، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ میں مسلمانوں کی خدمت بھی کر سکوں اور پھر اپنے سلطنت اور حکومت کے کام کو بھی بلا معاوضہ انجام دے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فن سکھایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، اور وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ کہا ایک مقام پر، ہم نے ان کو سکھایا، یعنی صنعت کاری اور جو ہے بنانے کا فن، کیا زرہ بنانے کا فن۔ زرہ کسے کہتے ہیں؟ جنگوں میں جو یعنی لباس جو پہنا جاتا تھا اس وقت، لوہے کا لباس اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، تو اس کو بنایا جاتا تھا، اس کو بنانے کا فن اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، اور وہ ایسا بہترین طور پر سکھایا گیا تھا کہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے ہاتھ میں ان کے، اور وہ اس کی کڑیاں بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور ایسی کڑیاں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اس کا ذکر فرمایا کہ انیم السابقات وقدر فی السرد، اور ہدایت دی کہ اس سے زرہ بناؤ اور ان کی کڑیاں حلقے برابر ایک خاص اندازے سے جوڑے رکھو اور ان کا صحیح استعمال کرو، یعنی ایسی بناؤ کہ بالکل برابر متوسط ہو، خوبصورت بھی ہو دیکھنے میں اور مضبوط بھی ہو۔ تو یہ فن اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ
ہمیشہ جو ہے اسی فن کو کر کے اور یہ کام کر کے اپنے اہل و عیال کا گزارا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کے ذمہ دار ہیں، اور جو ہے جو خلیفہ وقت ہے اور جو سلطان ہیں مسلمانوں کے، اور جو علماء کرام اور مفتی کرام اور قاضیان اور جو بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اجازت تو ہے شرعاً کہ وہ جو ہے جو وقت اپنا لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے کچھ متوسط درجے سے جو ہے بیت المال سے یا مسلمانوں سے پیسہ لیں اور پیسہ لے کر اپنے گزر بسر کا انتظام کریں۔ لیکن بہتر طریقہ اور بہتر صورت اس میں جو بتائی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اور دوسرا ذریعہ گزارے کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایسا ہی جو ہے شہنشاہ ہندوستان جو تھے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جو ہے بہت تاریخ میں توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وہ بہت ہی بہترین اور خدا ترس بادشاہ گزرے ہیں۔ سارے ہندوستان پر ان کی حکومت تھی۔ اس وقت ہندوستان صرف آج کا انڈیا نہیں تھا، بلکہ تقریباً 4-5 ممالک پر مشتمل وہ ہندوستان تھا، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور جو ہے افغانستان، یہ سارے ممالک شامل تھے۔ تو ساری انہیں سرزمین پر ان کی حکومت تھی، لیکن اللہ کا خوف ان کے اوپر بھی ایسا غالب تھا کہ وہ ٹوپیاں بن بن کر اور قرآن کریم کی کتابت کر کے اس کے جو پیسہ جو ملتا تھا وہ پیسے سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور خزانوں سے کچھ بھی پیسہ نہیں لیتے تھے ہندوستان کے۔ تو اس طریقے سے بہت سے ایسے لوگ بھی خدا ترس گزرے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایسا کام کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر ایسا کرو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو ہے شریعت اس بات کی تو اجازت دیتی ہے کہ اگر تم جو کام کر رہے ہو، اپنا جو وقت لگا رہے ہو دین کے سلسلے میں، دعوت و دین کا اور تبلیغ کا اور جو ہے دیگر کام جو ہے تعلیم کے سلسلے میں، تو اس میں جو ہے چاہو تو لو، اگر چاہو تو جو ہے دوسری طرف سے کوئی انتظام ہو جائے تو زیادہ بہتر اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اے آل داؤد نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرو کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام تو اللہ کے انہیں پیغمبر تھے، وہ تو اچھے اور نیک اور معصوم ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے نعمتوں میں ہم اضافہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے تم اس کا شکر ادا کرتے جانا۔ یعنی جس کو جتنی نعمتیں ملیں گی اس میں نہ صرف جو ہے قولی شکر ادا کرنا بلکہ عملی طور پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور جتنی نعمتیں ملیں گی اتنا زیادہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ سارے لوگوں کے لیے ہے حکم۔ انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہارے سب اعمال میری نظر میں ہیں، وہ تم مجھ سے جو ہے غائب نہیں ہو اور میں تم سے جو ہے غافل نہیں ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، اور ایسی بے مثال سلطنت اور حکومت کہ ایسی حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سورہ 7 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اے میرے رب مجھے ایسی حکومت اور بادشاہت عطا فرمائیے جس کے بعد کسی اور کو زیبا نہ ہو ایسی حکومت اور سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ دیکھیے یعنی سارے پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے راز دعائیں مانگتے تھے، جو بھی وہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے بعد کوئی اور جو ہے ایسی سلطنت کا حقدار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی بے مثال سلطنت ان کو عطا فرمائی تھی، نہ صرف انسانوں پر بلکہ جو ہے جنات پر ان کو سلطنت، ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا تھا، پرندوں اور دیگر حیوانوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، ان کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، سورہ نمل میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ آیا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اور اس صورت میں اور پھر سورہ 7 میں بھی جو ہے کچھ تذکرہ آئے گا ان کے واقعے کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرمائے وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے ہم نے جو ہے جمع کر دیے تھے، ان کی فوج میں جو لشکر تھا اس میں پرندے بھی تھے، حیوانات بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، سب کچھ ان کو جمع کیا جاتا تھا، اور ان کو ایک معجزہ جو دیا گیا تھا وہ کہ علمنا منطق الطیر، یعنی پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ اس طریقے سے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ
الارض التي بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء پارہ 17 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تیز و تند ہواؤں کو ہم نے سلیمان کے لیے تابع کر دیا تھا، اور اس کے فرمان سے وہ چلتی تھی وہ جدھر چاہتا تھا، اور اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی تھی، یعنی ملک شام کی طرف وہ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور پھر وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ سورہ انبیاء ہی میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے شیطانوں کو اور جنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا، وہ حکم کے غلام تھے ان کی، اور پھر ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے سمندروں میں، اور ان کے لیے اس میں سے جو ہے بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا کیا ہے اس میں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو اس میں جو بات آئی ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کی اور شام کی منزل 1 مہینے کی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ تخت پر سوار ہو جاتے، میں اپنے اہل و دربار کے انہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے، سب اس پہ سوار ہو جاتے تھے اور پھر حکم دیتے تھے تخت کو چلنے کے لیے۔ تو ہواؤں کے دوش پر وہ تخت چلتا تھا، اور کیسا چلتا تھا؟ صبح سے دوپہر تک جو منزل طے ہوتی تھی وہ 1 مہینے کی، اور پھر دوپہر میں ظہر کے بعد شام تک جو ہے، شام سے لے کے رات تک جو منزل طے ہوتی تھی وہ 1 مہینے کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہ ہواؤں پر اپنی یعنی سفر کرتے تھے اپنے تخت پر بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا۔ یہ کیوں دی گئی تھی نعمت، کس کے صلے میں دی گئی تھی، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب